کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی انجان جگہ پر گئے اور وہاں پر اچانک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس بالکل خاموشی ہے اور آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کمرے میں ایک پرانا چھوٹا سا کمرہ ہے جو کہ سالوں سے بند ہے، اور پھر اس خاموشی میں اچانک آپ کو آواز آتی ہے اس دروازے کے پیچھے سے، کسی کی، جیسے کوئی اندر موجود ہے اور مسلسل دروازہ بجا رہا ہے اور آپ کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ سوچو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کرو گے؟ دروازہ کھول دو گے؟ حمزہ نے بھی کی ایک ایسی ہی غلطی، بہت بڑی مصیبت بن گئی۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہاں تک آ گئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ میں ہوں ہیر اور میں لے کر آتی ہوں آپ لوگوں کے لیے ٹرو سٹوریز۔ چلتے ہیں آج کی اس ٹرو سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی ہے حمزہ کی، جو کہ اپنے ایک دوست کے بھانجے کی برتھ ڈے میں ایک فارم ہاؤس گیا تھا۔ یہ برتھ ڈے شہر سے دور ایک کافی بڑے فارم ہاؤس میں سیلیبریٹ کی جا رہی تھی اور سب نے سوچا کہ یہ ایک بہت ہی اچھی فیملی پکنک بھی ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے وہاں پر یہ برتھ ڈے ارینج کی تھی، جہاں پر کئی ساری فیملیز کو آنا تھا۔ ارد گرد آدھی بنی ہوئی عمارتیں تھیں اور لمبے لمبے کھمبے، خالی سڑکیں، جیسے وہ جگہ ابھی مکمل طور پر بنی ہی نہ ہو۔ فارم ہاؤس کے آس پاس کا علاقہ بہت ہی خستہ حال تھا، لیکن فارم ہاؤس بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ کافی بڑا فارم ہاؤس تھا اور وہ پورا 2 فلور پر مشتمل تھا، جس کے باہر کافی بڑا گارڈن تھا جہاں پر وہ ساری برتھ ڈے ارینج کی گئی تھی۔ ایونٹ تھا رات کا اور وہ پورا ہی فارم ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب حمزہ اپنے والد کے ساتھ اور پوری فیملی کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا۔ چند لوگ ہی آئے تھے کیونکہ حمزہ اور اس کی فیملی کافی جلدی پہنچ گئے تھے۔ حمزہ کے والد اس کو ایک جگہ پر بٹھا کر کسی کام سے وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت اس جگہ پر بہت کم لوگ تھے اور زیادہ تر فیملی کے لوگ تھے، جن میں 5 لوگ تھے جو کہ سوئمنگ پول کے پاس فوٹو شوٹ کرا رہے تھے، اور اتنا بڑا لان تھا جہاں پر حمزہ اکیلا بیٹھا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اچانک سے اس کو خیال آیا، حمزہ وہاں سے اٹھا اور فارم ہاؤس میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ فارم ہاؤس بہت ہی خوبصورت تھا، چاروں طرف ہرے بھرے پودے لگے ہوئے تھے۔ گھومتے گھومتے حمزہ اوپر والے فلور پہ گیا۔ اوپر والا جو فلور تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا، بہت بڑے بڑے رومز تھے اور ان رومز کے برابر میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس دروازے پر لکھا ہوا تھا نو انٹری، غیر متعلقہ افراد کا اندر جانا سختی سے منع ہے۔ حمزہ نے اس بورڈ کو، اس چیز کو دیکھ کر اوائڈ کیا اور پھر وہ آگے نکل گیا۔ اوپر والے فلور پر حمزہ بالکل اکیلا تھا اور وہ بس ادھر ادھر گھوم رہا تھا، بور ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اوپر والے فلور پر اکیلا ادھر ادھر گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اس فلور پر کچھ کھٹکھٹ کی آواز آئی۔ دستک دے رہا ہے کسی لکڑی کے دروازے پر۔ حمزہ نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو لگا میرا وہم ہے۔ پھر اچانک سے وہی دستک دوبارہ آنے لگی۔ حمزہ نے پھر سے ادھر ادھر دیکھا اور فائنلی جب حمزہ اس دستک کی آواز میں اور قریب سے قریب پہنچتا گیا تو اسی اسٹور روم کے پاس پہنچ گیا، جو کہ دونوں کمروں کے بیچ میں بنا ہوا تھا، جہاں پر لکھا تھا غیر متعلقہ افراد کا اندر جانا منع ہے۔ وہ اسٹور روم تھا اور اس کے اندر سے مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو حمزہ کو لگا کہ شاید اندر کوئی چوہا ہے جو کہ کسی چیز کو ٹچ کر رہا ہے اور اس طرح کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ پھر حمزہ نے اس دروازے کے پاس کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اور انتظار کیا کہ شاید یہ آواز دوبارہ آئے۔ اس بار جو آواز آئی تھی وہ بالکل اس طرح کی تھی جیسے کوئی انسان واقعی میں کسی دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اب یہ آواز کنٹینیوسلی آ رہی تھی۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ کلیئر تھی، جیسے اندر کوئی بند ہو اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حمزہ کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ اس پورے فلور پر بالکل تنہا تھا۔ حمزہ نے سوچا شاید کوئی بندہ ہوگا جو اندر بند ہو گیا ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ پہلے مکمل خاموشی تھی، پھر ایک ہلکی سی آواز آئی اس دروازے کے پیچھے سے، کسی بوڑھے آدمی کی کمزور اور ٹوٹی ہوئی آواز میں ایک آواز آئی، دروازہ کھولو۔ حمزہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، اچانک چونک گیا۔ پھر اس نے ہمت کر کے پوچھا کون ہے اندر؟ چند لمحے پھر خاموشی رہی، پھر وہی آواز اس بار اور قریب سے آئی، مجھے باہر نکالو۔ اب دروازہ زور زور سے ہلنے لگا، جیسے اندر کوئی پوری طاقت سے اسے ہلا رہا، اسے پیٹ رہا۔ حمزہ کے خوف سے پسینے ہی چھوٹ گئے، مگر نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ خود بخود اس کنڈی کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے کنڈی آہستہ سے کھولی، دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور اسی لمحے اسے ایسا لگا جیسے اندر کوئی موجود ہے۔ اندر بالکل اندھیرا تھا۔ حمزہ نے اندر جھانک کر دیکھا
لیکن وہاں پر پرانا کباڑ پڑا ہوا تھا اور وہاں سے گندی بدبو آ رہی تھی اور اندر کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا، نہ کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جانور، اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حمزہ کا سانس رک گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور تقریباً بھاگتا ہوا واپس اس گارڈن میں آ کر جہاں سب لوگوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا وہاں پر ایک چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے جسم سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سا کے اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کے والد صاحب وہاں دوسرے مہمانوں سے بات کرنے میں بزی تھے۔ اب حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتفاق تھا، میرا وہم تھا یا واقعی میں وہاں کوئی تھا، کیونکہ اس نے اپنے کانوں سے ایک انسان کی آواز سنی تھی دروازے کے پیچھے سے۔ ابھی وہ اس کشمکش میں بیٹھا ہوا اسی منظر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی آ کر اس کے بالکل پیچھے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حمزہ نے نظر اٹھائی اور پیچھے کی طرف دیکھا اور حمزہ کا خون ہی جم گیا۔ اس کے سیٹ کے بالکل پیچھے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب حد تک گہری تھیں، جیسے اندھیرا ان کے اندر بسیرا کر بیٹھا ہو۔ چہرے پر جھریاں اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی خوفناک سی مسکراہٹ۔ وہ آدمی بس خاموشی سے حمزہ کو دیکھ رہا تھا، پلک جھپکائے بغیر۔ حمزہ نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ جیسے اس کی آنکھوں میں قید ہی ہو گیا۔ حمزہ نے بہت گھبراتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھا آدمی آہستہ سے جھکا اور بہت ہلکی سی آواز میں بولا، تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ یہ سنتے کے ساتھ ہی ایسا لگا جیسے حمزہ کے جسم پر بجلی گر گئی ہو۔ وہ ایک دم سے چونک گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اس کا اس دروازے سے کوئی تو کنیکشن ہے۔ حمزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے سوچا کوئی اندر ہے۔ بوڑھے آدمی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہاں کچھ نہیں تھا، ہے نا؟ حمزہ کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی۔ بوڑھا آدمی مسکرایا اور کہا، ہر دروازہ کھولنے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا آدمی وہاں سے آگے نکل گیا اور ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے اسی طرح گھورنے لگا۔ حمزہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے آس پاس کے لوگوں کو جیسے وہ بوڑھا آدمی نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور وہ دور سے کھڑا صرف حمزہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ حمزہ اس چیز پر حیران تھا کہ کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں کہ یہاں پر ایک بوڑھا آدمی ہے اور بہت ہی عجیب سے کپڑوں میں کھڑا ہوا ہے۔ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی یہاں پر کام کرنے والا ہے، لیکن یہاں پر جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ان سب کے حلیے اس بوڑھے آدمی سے بہت بہتر ہے۔ کچھ دیر بعد مہمانوں کی بھیڑ لگ گئی اور حمزہ کے والد بھی واپس آ گئے۔ حمزہ نے دوبارہ سامنے دیکھا، وہ بوڑھا آدمی غائب ہو چکا تھا، جیسے وہ کبھی وہاں پر تھا ہی نہیں۔ تقریب شروع ہو چکی تھی، مہمان آ چکے تھے، کھانا لگ چکا تھا اور جیسے ہی تقریب ختم ہوئی سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حمزہ اور اس کی فیملی بھی وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے باہر نکلتے ہوئے حمزہ نے ایک بار پھر سے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار وہ بوڑھا آدمی اسی کونے میں کھڑا ہوا تھا اور اسی طرح مسکرا رہا تھا، حمزہ کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ حمزہ اس منظر کو دیکھ کر چونک گیا کہ کوئی کیسے غائب ہو سکتا ہے، اور پھر یہ ایونٹ وہاں ختم ہوا۔ حمزہ اور اس کی فیملی گھر آ گئے۔ اس رات حمزہ سکون سے سو نہ سکا۔ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا اسے وہی سٹور روم نظر آتا، وہی دروازہ اور اندر سے آتی ہوئی وہی دستک سنائی دیتی۔ پھر خواب میں بھی دروازہ خود بخود کھلتا، اندر اندھیرے میں وہی بوڑھا آدمی کھڑا نظر آتا اور آہستہ سے کہتا، اب تم نہیں بچو گے۔ حمزہ کی چیخ نکل گئی جیسے ہی اس نے یہ خواب دیکھا۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ سلسلہ نہ صرف اس دن بلکہ ہر رات اس کو یہی خواب آتا اور یہ بے چین ہو کر رہ جاتا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا ہے، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ اب حمزہ کو اس شخص کی موجودگی اپنے گھر میں بھی محسوس ہونے لگی تھی اور کبھی رات کے سناٹے میں اسے وہی آواز سنائی دیتی، دروازہ کھولو۔ حمزہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار اس نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے اسے ڈاکٹرز کے پاس لے جانا شروع کیا، ساتھ ہی روحانی علاج بھی کرایا، مگر بات اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حمزہ نے صرف ایک دروازہ کھولا تھا یا کچھ اور بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ مہینوں بعد حمزہ کی حالت بہتر ہو گئی، وہ دوبارہ نارمل زندگی گزارنے لگا، مگر آج بھی جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اسے اکثر اس طرح کی دستک سنائی دیتی ہے جیسے کوئی آس پاس ہے اور بالکل قریب سے اس دروازے کی دستک دے رہا ہے۔ اکثر فارم ہاؤسز پر اس طرح کی کئی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ obviously ایسی چیزیں تو ہوں گی۔ جو فارم ہاؤسز صرف گرمیوں میں ہی چلتے ہیں اور سردیوں میں وہاں پر بہت کم ہی لوگ جاتے ہیں،
وہ فارم ہاؤسز 6 مہینے بالکل بند رہتے ہیں اور 6 مہینے بعد وہاں پر ہم جیسے بہت سارے لوگ اپنی فیملی پکنک کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر اس طرح کی چیزیں فیس کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی سین ہوا ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔